صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار غلام مصباح بلوچ آپ کی خدمت میں پروگرام اصحاب احمد لے کر حاضر ہے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ مکرم حافظ عطاء الوہاب صاحب اور مکرم فرحان اقبال صاحب شامل ہوں گے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اصحاب احمد پروگرام میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کی زندگیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم حضور کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت سید عزیز الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آف بریلی کا ذکر کریں گے۔ حضرت سید عزیز الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں بریلی کے رہنے والے تھے، لیکن کپورتھلا میں ملازمت کرتے تھے، اور کپورتھلا کی جماعت چونکہ ابتدا ہی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی غلامی میں آ گئی تھی، اس لیے وہاں آپ کا تعارف جماعت احمدیہ سے ہوا، اور اس سے متاثر ہو کر سن 1897 میں آپ نے احمدیت قبول کر لی۔ لیکن بریلی چونکہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے فرقے کا گڑھ ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی بہت مخالفت ہوئی، اور اس مخالفت کی وجہ سے آپ ہجرت کر کے قادیان تشریف لے آئے۔ آپ کے والد صاحب کا نام سید حبیب الرحمان صاحب تھا، اور سب سے پہلے مخالفت میں وہ بھی پیش تھے، جیسا کہ باقی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی زندگیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی امام وقت کو انہوں نے قبول کیا تو ابتدا میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ مخالفت سب سے زیادہ شدید ترین مخالفت اپنوں کی طرف سے ہوتی تھی، اپنے خاندان کے لوگوں کی طرف سے ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت سید عزیز الرحمان صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا۔ آپ کے والد صاحب آپ کے اس قدر شدید مخالف تھے کہ انہوں نے بالآخر آپ کو عاق کر دیا، اور اس کے نتیجے میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کافی گھبراہٹ پیدا ہوئی، اگرچہ کپورتھلا کے جو احمدی احباب تھے وہ آپ کو تسلی وغیرہ دیتے رہتے تھے، لیکن اپنی اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے یہ قادیان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بیان کرتے ہیں کہ جب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا تو حضور کچھ تحریر فرما رہے تھے، اور جیسا کہ باقی بعض و روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ٹہلتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ قلم سے کچھ تحریر کرتے جاتے تھے۔ تو جب حضور نے ان کو دیکھا تو ان کو ایک پلنگ پہ بٹھایا، اور یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام خود پائنتی کی طرف بیٹھے اور کچھ باتیں ہوئیں، تو جب یہ اٹھنے لگے تو حضور نے فرمایا ابھی کچھ دیر ذرا مزید بیٹھو۔ تو تب انہوں نے اپنی اس بے چینی کا، گھبراہٹ کا ذکر کیا کہ کس طرح میرے والد صاحب جو ہیں وہ میری شدید مخالفت کر رہے ہیں، اور مجھے یہاں تک کہ مجھے عاق کر دی ہے۔ تو حضور نے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس وقت ان کو نصیحت فرمائی، حضور کے الفاظ یہ تھے، وہ مجھے جو کچھ بھی کہتے ہیں کہیں، مگر تم پر ان کی تابعداری فرض ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضور وہ آپ کے متعلق بھی نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، سخت سست کہتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بہت ہی پیارا جملہ ہے، جس سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وسعت حوصلہ کا علم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ مجھے جو کچھ مرضی کہتے رہیں، لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ تابعداری کریں، اور ان کو بھی اپنے والد صاحب کی تابعداری اور فرمانبرداری کی نصیحت فرمائی۔ آپ ذکر کرتے ہیں کہ یہ سن کر، یہ بات سن کر حضرت مسیح السلام کی میرے دل میں خوف پیدا ہوا، اور اپنے والد صاحب سے جا کر صلح کی، اور چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے والد صاحب کے متعلق دعا فرمائی تھی، اور وہ دعا اس رنگ میں قبول ہوئی کہ جب ان کے ہاں ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی کپورتھلا میں، تو ان کے والد صاحب وہاں پہ تشریف لائے، ان کے پاس انہوں نے قیام کیا۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کے
ارد گرد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے ڈھیر لگا دیے جی تاکہ ان کو جب بھی موقع ملے کتب پڑھنے کا تو تبلیغ کا ایک ذریعہ بن جائے گا. بالکل. تو جب انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کتب سے استفادہ کیا تو بتاتے ہیں کہ ایک دن صبح مجھے کہنے لگے کہ میں نے قادیان جانا ہے. جی تو فرماتے ہیں کہ وہ مہینے کے آخری دن تھے, ابھی تنخواہ نہیں ملی تھی. میں نے ان کہا کچھ وقت ٹھہر جائیں, جب تنخواہ ملے گی تو سفر خرچ بھی آپ کو مہیا کر دوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں, میرے جیب میں دونی ہے تو میں سفر کر لوں گا, اور میں نے فوری طور پر قادیان جانا ہے. ٹھیک. چنانچہ پیدل قادیان کی طرف روانہ ہو گئے کپورتھلا سے, اور قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے بیعت کی سعادت حاصل کی. اور پھر 1906 میں ان کے والد صاحب سید حبیب الرحمن صاحب کی وفات ہوئی, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ غائب بیت اقصی میں پڑھائی. اس کے علاوہ حضرت سید صاحب رضی اللہ عنہ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جو عشق اور محبت کا تعلق تھا, اس کا بیان بھی یہاں پر خالی از فائدہ نہ ہوگا. آپ کو اپنے محبوب یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ایک بات, چھوٹی چھوٹی بات بھی بہت بھاتی تھی, بہت پسند آتی تھی. ایک دفعہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی ادا آپ کو پیاری لگتی ہے, تو جواب میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص یہی سمجھتا تھا کہ حضور کو مجھ سے زیادہ محبت ہے. جی اور یہی بات آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو بہت پسند تھی. اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پگڑی اور اس کے پیچ بھی آپ کو بہت بھاتے تھے, بہت پسند آتے تھے. تو یہ آپ کے اس انتہائی عشق کی کیفیت تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی, چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو بہت پسند آتی تھیں. اسی عشق کا اظہار تھا کہ آپ نے اپنے داماد حضرت مولوی عبد الرحیم نیر صاحب رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ قادیان کے تمام حالات سے آپ کو آگاہ کرتے رہا کریں. اور اسی عشق کے اظہار کا ایک اور انداز آپ کا یہ تھا کہ مخالفت میں, ایام ملازمت میں آپ کی مخالفت میں اکثر لوگوں نے آپ کو مرزا جی کہنے لگ پڑے تھے. تو آپ کے بھائی آپ سے ناراض بھی ہوتے اور آپ کو منع بھی کرتے کہ ان کا جواب ہی نہ دیا کریں, لیکن آپ فرماتے کہ مجھے یہ بات بہت پسند آتی ہے. بہت اچھے. تو یعنی وہ اپنی طرف سے چھیڑنے کے لیے, جی آپ کو تانے کے لیے یہ لفظ بولتے تھے, لیکن حضور کی محبت کی وجہ سے آپ اس کو بہت پسند کرتے تھے. جی تو یہ بھی, یعنی یہ جو آپ کو تانا دیا جاتا تھا کہ مرزا جی, یہ آپ اصل میں آپ کی تبلیغ کا نتیجہ تھا. آپ اتنی شدید تبلیغ کرتے تھے اور جماعت کا پیغام پہنچاتے تھے کہ بالآخر لوگ تانے کے طور پر آپ کو یہ کہتے تھے کہ وہ مرزا جی جا رہے ہیں, وہ مرزا جی جا رہے ہیں, آپ کا نام ہی مرزا جی رکھ دیا. تو یہ اس سے آپ کی تبلیغ احمدیت کا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح کثرت سے آپ تبلیغ کرتے تھے, جس کے نتیجے میں لوگ آپ کو اس طرح چھیڑتے تھے. اور نہ صرف چھیڑتے تھے بلکہ بعض دفعہ دھمکیاں بھی آ کر دیتے تھے کہ یہ بریلی شہر ہے, کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں ہے. تو یعنی وہ چونکہ گڑھ تھا, میں نے جیسے ذکر کیا مسلمانوں کے ایک فرقے کا, تو اس اکثریت کی وجہ سے وہ آپ کو دھمکیاں دیتے تھے کہ یہ بریلی شہر ہے, یہاں ذرا دھیان سے رہیں. لیکن آپ کبھی بھی ان دھمکیوں سے خوف نہیں کھاتے تھے, بلکہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے خونوں سے اسلام کے باغ کی آپاشی کی ہے, تب ہندوستان تک اسلام پہنچا ہے, اور مجھے آپ روکتے ہیں. یعنی اگر انہوں نے یہ کام کر کے اسلام پہنچایا ہے تو میں بھی یہ کام کر کے یہ پیغام پہنچاؤں گا. جیسے حافظ صاحب نے ابھی ذکر کیا تھا کہ والد صاحب آپ کے اس طرح احمدیت میں آئے کہ آپ نے ان کے ارد گرد حضور کی کتابیں رکھ دی تھیں. تو یہ بھی ایک تبلیغ کا رنگ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کو آپ نے بہت استعمال کیا ہے حضور کا پیغام پہنچانے میں. روایت میں آتا ہے کہ عرب سے ایک دوست عبداللہ نامی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور عرب میں بہت مخالفت ہے, ممکن ہے وہ مجھے ماریں اور شدید مخالفت کریں, تو میں کس طرح تبلیغ کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ آپ میری کتابیں مسجدوں میں اور گلیوں میں اور گھروں میں رکھ دیں, تو اس طرح ان خود ہی پڑھیں گے اور ان تک پیغام پہنچ جائے گا. تو حضرت سید عزیز الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ حضور کا نسخہ
ہاتھ آ گیا اور میں نے اس نسخے کو بہت استعمال کیا، بریلی میں بھی اور اس کے علاوہ اور دیگر مقامات پر جہاں بھی مجھے موقع ملتا میں چپکے سے حضور کی کتابیں رکھا تھا اور لوگ پڑھتے اور احمدیت میں داخل ہوتے. تو ایک تو بریلی میں آپ کی وجہ سے احمدیت کا نفوذ ہوا ہے. ایک منصوری جگہ ہے بھارت کا، بہت ہی صحت افزا مقام ہے، یہاں بھی آپ کی وجہ سے احمدیت کا آغاز ہوا. اور اس طرح یہ آپ تبلیغ کیا کرتے تھے، اور اس تبلیغ کا نتیجہ تھا کہ بعض دیگر احمدی جو ہیں، دیگر صحابہ جو ہیں، وہ آپ پر رشک کیا کرتے تھے اور آپ کو موضوع سمجھتے تھے کہ یہ جہاں بھی جائیں گے احمدیت کا پودا لگا کر ہی آئیں گے. 1915 میں حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دورے پر تشریف لے گئے، خاص طور پر ضلع بدایوں اور متھرا، یہ بھارت کے صوبے ہیں، ضلع ہیں. جب واپس تشریف لائے تو چونکہ یہ ضلع جو ہیں احمدیت سے خالی تھے، تو حضرت مفتی صاحب نے اخبار میں یہ لکھا کہ اگر ان ضلعوں میں حضرت سید عزیز الرحمان جیسے اولوالعزم داعی اللہ جو ہیں وہ جا کے کچھ عرصہ دکان کر لیں تو ان کے نیک نمونے سے ان جگہوں میں بھی احمدیت کا نفوذ ہو سکتا ہے، جیسا کہ انہوں نے دیگر جگہوں پر احمدیت کا نفوذ کیا ہے. تو نہ صرف آپ تبلیغ احمدیت جو ہے وہ زبان سے کرتے تھے، بلکہ آپ کے عملی نمونہ جو ہے اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر بھی بہت سے لوگ احمدیت میں داخل ہوئے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، عملی رنگ میں بھی لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، جی. اور تبلیغ کے حوالے سے ہر قسم کے طبقہ فکر کے حامی لوگوں کے ساتھ ان کے روابط اور تعلقات بھی ہوتے تھے. ان کا حلقہ احباب ہر قسم کی حیثیت کے حامل لوگوں تک وسیع تھا. جی. چنانچہ آپ کے متعلق بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کپور تھلہ میں وہاں کے مہاراجہ کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا. جی. ان کے پرسنل سٹاف میں آپ شامل تھے. جی. اور جیسا کہ اس زمانہ میں امراء کے ساتھ کام کرنے والوں کو بعض دفعہ بعض بددیانتی یا بعض اور برائیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت جو تھی وہ خراب ہو جاتی تھی. لیکن آپ نے مکمل دیانتداری کے ساتھ وہ وقت گزارا اور مکمل عفت اور پاکیزگی کا نمونہ پیش کیا، یہاں تک کہ ایک جماعت کے بزرگ صحابی حضرت یعقوب علی عرفانی صاحب آپ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کو اس وقت میں اس دوران کئی ابتلا پیش آئے، لیکن آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح پاکیزگی اور عفت کا نمونہ بنے رہے. اور جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ایک اور صحابی نے آپ کے متعلق یہ تجویز پیش کی کہ کسی علاقے میں جا کے دکان کر لیں، یعنی باوجود ایک مہاراجہ کے ساتھ کام کرنے کے تبلیغ کی خاطر کسی چھوٹے سے علاقے میں جا کے دکان کھولنے میں بھی ان کو عار نہیں تھا کہ کسی طریقے سے احمدیت کا پیغام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچے، خواہ اس کے لیے ان کو کسی بھی قسم کا کام کرنا پڑے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو گہرا تعلق تھا، اس وجہ سے آپ نے بہت ساری روایات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بیان فرمائی ہیں، جو کہ 1934 اور 1936 کے الحکم اخبارات میں درج ہیں. جی. اور جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، تو وہ جو واقعہ ذکر کیا ہے وہ کپور تھلہ میں آپ کی ملازمت کا واقعہ تھا. اس کے بعد اس ملازمت سے آپ ریٹائر ہو کر قادیان ہجرت کر کے آ گئے تھے اور باقی تمام عمر قادیان میں ہی گزاری تھی. آپ کے بیوی اور بچوں نے آپ کے قادیان میں ہجرت کرنے سے پہلے ہی ہجرت کر لی تھی. آپ چونکہ ملازمت میں کپور تھلہ تھے اور آپ کا خاندان جو ہے وہ بریلی سے ہجرت کر کے قادیان آیا ہوا تھا. جی. آپ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر قادیان آ گئے. اور آپ کی رہائش محلہ دارالفضل قادیان میں ہوئی تھی، اور قادیان میں رہنے کا آپ کو اتنا شوق تھا کہ وہاں پر آپ معمولی سے معمولی کام کرنے کے لیے بھی تیار تھے. کبھی آپ نے ہوٹل کھول لیا، کبھی آپ نے ایک دودھ کی دکان کھول لی. تو آپ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی تھی کہ وہاں پر ہی آپ مقیم رہیں اور آپ کو وہاں سے کہیں اور جانا نہ پڑے. اور قادیان میں ہی اس رہائش کا ایک اور واقعہ ہے. بعد میں ایک دفعہ جب ملکانہ میں ارتداد کا زمانہ آیا تھا،
تو اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے تحریک کی تھی کہ اس وقف کر کے وہاں جائیں اور اس فتنے کا جو ہے وہ سدباب کریں. جی تو آپ نے باوجود بڑھاپے کے اس فتنے کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور کئی دن اس فتنے کو روکنے کے لیے آپ وقف رہے. اور اس کے علاوہ آپ ابتدائی موسیان میں سے تھے اور آپ کا وصیت نمبر 280 تھا اور آپ نے 17 جولائی 1936 کو وفات پائی اور بہشتی مقبرہ قادیان میں آپ کی تدفین ہوئی. نہ صرف آپ کو احمدیت کی وجہ سے بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ آپ کے اہل و عیال کو بھی انہی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ کی اہلیہ کا نام حضرت محمدی بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور آپ کی بیعت کے بعد آپ کی اہلیہ نے بھی کچھ عرصہ کے بعد بیعت کر لی، اور آپ کی بیٹی جو حضرت سید نصرت بانو صاحبہ نے آپ کے متعلق بیان کیا، آپ کی اہلیہ کے متعلق، کہ اگرچہ والد صاحب نے بیعت سب سے پہلے کی تھی، لیکن والدہ صاحبہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ہجرت میں وہ سبقت لے گئیں، یعنی اپنے آبائی علاقہ سے ہجرت کر کے قادیان آنے میں وہ پہلی تھیں، اور یہ ہجرت انہوں نے اکیلے اپنے بچوں کے ساتھ تنہا کی. اور کیونکہ یہ اپنی ملازمت کے سلسلے میں کپورتھلا میں تھے، اور ان کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں جس قسم کے مخالفت کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اس کی نوعیت ایسی تھی کہ وہاں کے علاقہ کے مولویوں نے اکٹھے ہو کر ان کے خلاف فتویٰ دیا اور ان کے دروازے پہ لٹکا دیا کہ ان کا مقاطع کیا جاتا ہے، ان کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا جاتا ہے. اس بائیکاٹ کے نتیجے میں ان کو کسی بھی قسم کا باہر سے سامان لانے کی، اشیاء خورد و نوش لانے کی اجازت نہ تھی. تو کچھ گھر میں ظاہر اسٹاک تو ہوگا کھانے کا، لیکن سب سے زیادہ دقت جو پیش آئی ان کو وہ پانی کے لحاظ سے تھی، کیونکہ اس زمانے میں باہر کنوؤں سے پانی لایا جاتا تھا، تو وہاں پر ان پر پابندی لگا دی گئی پانی لانے کے حوالہ سے. چنانچہ ان کی اہلیہ نے بعض ہندو خواتین کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کو پانی مہیا کر دیں، لیکن ان کو بھی متنفر کرنے کے لیے بعض غیر احمدی احباب نے کنویں پر جہاں سے پانی لایا جاتا تھا گائے کے گوشت کے ٹکڑے رکھ دیے، جو کہ ہندوؤں کے نزدیک مقدس سی سمجھی جاتی ہے. مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ہندو عورتیں بھاگ جائیں. جی وہ ہندو عورتیں بھی کسی قسم کی ان کو مدد نہ فراہم کریں. ان کی اہلیہ ذکر کرتی ہیں کہ رات کو مجھے بعض افادی رات کو بچوں کو ساتھ لے کر کنویں پر پانی لینے کے لیے جانا پڑتا تھا، اور ان حالات کی وجہ سے پھر بالآخر ان کو ہجرت کر کے قادیان جا کر وہاں پہ ٹھہرنا پڑا. اور قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتی رہتی تھیں، اور حضور اتنی آپ کی عزت فرماتے تھے کہ آپ کو سیدانی کہہ کر مخاطب ہوتے تھے، اور آپ کے ساتھ انتہائی شفقت کا سلوک رکھتے تھے. اس کے علاوہ حضرت محمدی بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا مالی تحریکات میں بھی بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں. چنانچہ مدرسہ تعلیم الاسلام کا جب آغاز ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس کار خیر کے لیے بہت سے اشتہار دیے، تو اس تحریک میں بھی آپ نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور مدرسہ کی مجلس منتظمہ نے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ منشی عزیز الرحمن صاحب کپورتھلا کی اہلیہ کی ہمت قابل رشک ہے کہ اس نے باوجود یہ کہ عورتوں کو زیور بہت ہی عزیز ہوتا ہے، اپنی 20 عدد نقرئی چوڑیاں اس چندے میں دیں. اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص اور اثار میں ترقی دے اور بہترین جزا دے. اس کے علاوہ ایک اور موقع پر آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بطور نذرانہ کچھ زیور پیش کیا، تو حضور نے اس کے بارے میں فرمایا، عورت کا ایمان اس کا زیور ہے، وہ زیور پر اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے، مگر اس عورت کا ایمان کس قدر زبردست ہے کہ اس نے زیور سی چیز اپنے سے جدا کر دی. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تعریفانہ
کلمات ہیں آپ کے بارے میں، اور آپ نے 16 اپریل 1927 کو وفات پائی، 50 سال کی عمر میں قادیان میں ہی وفات پائی، اور 17 اپریل کی صبح کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد آپ کی بہشتی مقبرہ میں تدفین ہوئی۔ جزاک اللہ۔ یہاں جیسا کہ اہلیہ کا ذکر ہوا ہے، آپ کی اولاد کا بھی میں ذکر کرتا ہوں کہ حضرت سید عزیز الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے چونکہ یہ خاندان ہجرت کر کے قادیان آ گیا تھا، اس لیے آپ کے بچوں کو بھی حضور کی صحبت اور زیارت کا شرف حاصل تھا۔ آپ کے بیٹوں میں سید عبداللطیف صاحب، سید عبداللہ صاحب اور سید عبدالرحیم شاہ صاحب اور سید عبدالرحمان صاحب تھے۔ یہ جو سید عبدالرحمان صاحب تھے، ان کو سن 1930 کی دہائی میں امریکہ آنے کی توفیق ملی ہے، اور اس وقت انہوں نے اس وقت کے جو مبلغ سلسلہ تھے صوفی مطیع الرحمان صاحب بنگالی، ان کی بہت مدد کی ہے، کیونکہ اس زمانے میں اتنی جماعت نہیں تھی امریکہ میں، لیکن ان میں اس حالات میں پھر آپ نے ان کا ہاتھ بٹایا ہے اور جماعت کی وہاں خدمت کی توفیق پائی ہے۔ یہ بھی بہت ہی مخلص اور قربانی کرنے والے وجود تھے، اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی انہی قربانیوں کا نمونہ پیش کیا ہے جو آپ کے والدین نے پیش کیا۔ ان کی وفات بھی 1978 میں ہوئی اور قادیان میں یہ دفن ہیں۔ آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحابیات میں شامل ہیں، اکثر ان میں سے، اور جماعت احمدیہ کے بزرگان جو ہیں ان کے عقد میں وہ آئی ہیں۔ مثلا حضرت مولوی عبدالرحیم صاحب نیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت میں ایک بہت بڑا نام ہے، یہ حضرت سید عزیز الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے داماد تھے۔ حضرت سید عزیز الرحمان صاحب کی بڑی بیٹی حضرت عائشہ بانو صاحبہ حضرت مولوی نیر صاحب کے عقد میں تھیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت نیر صاحب ہندوستان سے باہر بھی مبلغ سلسلہ کے طور پر رہے ہیں، انگلستان میں، افریقہ میں، اور پھر ہندوستان کے اندر بھی مختلف جگہوں پر متعین رہے ہیں اور دوروں کی توفیق پائی ہے۔ لیکن ان حالات میں بھی جب حضرت عائشہ بانو صاحبہ گھر میں ہوتی تھیں اور گھر کی نگہبانی کرتی تھیں، تو حضرت نیر صاحب لکھتے ہیں کہ میرے 6 سال تبلیغ کے لیے ہندوستان سے باہر رہنے پر صبر و استقلال کے ساتھ زندگی بسر کی، اور سچ تو یہ ہے کہ میری خدمت تبلیغ میں اس نیک باوفا بیوی کا بہت حصہ تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا خراج تحسین ہے ایک خاوند کا اپنی بیوی کے لیے کہ ان کی وجہ سے مجھے یہ توفیق ملی ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ بانو صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، سن 1933 میں یہ فوت ہوئیں اور قادیان بہشتی مقبرہ میں دفن ہیں۔ پھر دوسری بیٹی حضرت کلثوم بانو صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی شادی بھی حضرت قاضی محمد عبداللہ صاحب بھٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 313 صحابہ میں سے تھے، اور حضرت قاضی ضیاء الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گجرانوالہ کے بیٹے تھے، ان سے ان کی شادی ہوئی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں یہ رشتہ ہوا تھا۔ تو یہ بھی صحابیہ تھیں، اور لجنہ امالہ کی جو ابتدائی 14 ممبرات ہیں ان میں یہ شامل ہیں۔ تو اس طرح یہ بھی ایک مخلص اور جماعت کی خدمت کرنے والی خاتون تھیں، سن 1971 میں وفات پا کر بہشتی مقبرہ ربوہ میں دفن ہیں۔ تیسری بیٹی جو ہیں وہ حضرت فاطمہ بانو صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی شادی حضرت حکیم انوار حسین صاحب آپ شاہ آباد ضلع ہردوئی انڈیا کا ایک شہر ہے، یہ 313 صحابہ میں سے تھے۔ ان کے ایک بیٹے تھے حضرت محمد یحییٰ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرائیویٹ سیکرٹری رہنے کی توفیق ملی ہے۔ یہ ان کی زوجیت میں آئیں، یعنی فاطمہ بانو صاحبہ حضرت محمد یحییٰ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں، یہ بھی بہشتی مقبرہ کا ربوہ میں دفن ہیں۔ پھر ایک بیٹی حضرت سیدہ نصرت بانو صاحبہ تھیں، ان کی شادی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ڈاکٹر عطر الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو کہ درویشان قادیان میں سے تھے اور بہت ہی فی الواقع درویش انسان تھے، ان سے ان کی شادی ہوئی۔ اور پانچویں بیٹی جو ہیں وہ محترمہ امت الرحمان صاحبہ زوجہ مکرم شریف خان صاحب، یہ ان کی پانچویں بیٹی تھیں۔ تو یہ مختصر تعارف تھا آپ کی اولاد کا۔ آپ کی اولاد الحمدللہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا، آپ ہی کی طرح، اپنے والدین کی طرح بہت ہی نیک اور اخلاص سے بھری ہوئی اولاد تھی۔ ناظرین کرام، یہ تھا تذکرہ حضرت سید عزیز الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں ان صحابہ کے نمونے اختیار کرنے کی توفیق دے، اور جو اخلاص اور وفا ان کے اندر تھی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ اخلاص اور وفا پیدا کرے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔